میں ہوں ڈاکٹر مجتبیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ناظرین, ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے خدمت میں یہ پروگرام لے کر, اور یہ پروگرام کارڈک پیشنٹس کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ دل کے مریض ہمیں اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے مسئلوں کو ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اس پروگرام کا ایک اور مقصد بھی ہے. اس پروگرام کے ذریعے دل کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور ایسی گائیڈ لائنز آپ لوگوں کو دینا جس میں اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے, اور وہ لوگ جن کو خدشہ ہے کہ ان کو دل کی بیماری ہے وہ وقت پر اپنے سمٹمز کو ریکگنائز کر سکیں اور اپنے معالج کو یا کارڈیولوجسٹ کو وقت پر دکھا کر اپنی تشخیص کرا کر اس کا مکمل علاج کر سکیں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر دل کی بیماریوں کی علاج میں دیر کی جائے تو اس سے دل کو پرماننٹ نقصان پہنچ سکتا ہے, اور پرماننٹ ڈیمیج پہنچنے کے بعد دل کا کچھ حصہ ساری عمر کے لیے ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور اس کو واپس لانا کسی صورت بھی ممکن نہیں رہتا. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بروقت تشخیص ہو اور اس کا مکمل علاج کرایا جائے تاکہ آپ صحت مند زندگی گزار سکیں. جو مریض دل کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بری خبر نہیں ہے. اگر ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور وہ اپنا پراپر علاج کراتے ہیں تو وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور دن بھر کے اپنے روزمرہ کے کام صحت مند تندرستی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ناظرین, میں ٹیلی فون نمبر اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں. صرف گزارش یہ ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنا نسخہ, اگر آپ دل کے مریض ہیں پہلے سے, تو اپنی رپورٹس اور نسخے کو سامنے رکھ لیجئے تاکہ وقت کی بچت کی جا سکے اور آپ کا سوال ڈائریکٹ ہمارے تک پہنچ سکے. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 94500330. پہلے 051 کا کوڈ ایڈ کر کے پنڈی اسلام آباد سے باہر سے اگر آپ کال کریں, نمبر ہے 94500330. ناظرین, اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. آپ کمانڈنٹ رہ چکے ہیں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی AFIC راولپنڈی کے. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. اس وقت آپ میڈیکل کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں کارڈک ہاسپٹل کی سربراہی کر رہے ہیں اور شب و روز دل کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی, ہلال امتیاز ملٹری. السلام علیکم سر. سر, ویلکم ٹو دا شو. سر, ہم روزانہ یہ بہت سے مریض ایمرجنسیز میں دیکھتے ہیں جو کہ دل کی بیماری کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتے ہیں, اور بہت سی مریض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیماری کے سمٹمز لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں کنسلٹ کرتے, اس کو لائٹلی لیتے ہیں, اور اس وقت مسئلہ سامنے آتا ہے جب رات کو 2 بجے یا 3 بجے یا کسی اور ٹائم پہ کوئی ایمرجنسی بنتی ہے اور دوڑ لگتی ہے پورے گھر کی ایمرجنسی کی طرف. سر, ایسے آپ ایک نارمل آگاہی کے لیے, جسٹ فار دا نالج آف دا پبلک, کہ ایسی صورتحال کریٹ کرنا کتنا خطرناک ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی آئی تھنک جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مریض جس کو وارننگ مل جاتی ہے اور وہ خوش قسمت ہے, اور وہ وارننگ اس کو اس لیے ملتی ہے کہ تاکہ وہ ٹائم پہ اسپتال پہنچ جائے اور اپنا علاج ٹائم پہ شروع کر دے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جتنا لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دل جو ہے ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل کا پٹھا مرتا چلا جاتا ہے. تو جب آپ کو کہیں رات کو اگر سوئے ہوئے سینے میں دباؤ محسوس ہو یا گھٹن محسوس ہو یا درد ہو اور ساتھ پسینہ وغیرہ آ جائے یا آپ گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ سمجھے کہ دل کا اٹیک ہو رہا ہے, اور آپ کو چاہیے کہ فوراً اسپتال جو نزدیک ترین دل والا اسپتال ہے وہاں پہنچے تاکہ آپ کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشن ہو جائے, اور اگر کوئی دل کا اٹیک ہو رہا ہے تو اس کا وقت پہ علاج ہو جائے. ابھی ہمارے پاس ہمارے ان پروگرام کے باوجود ہم نے بڑی کوشش کی ہے ان پروگرام کے تھرو لوگوں تک آگاہی پھیلی جائے کہ جی کہ کیا علامات ہیں, اور جب یہ علامات ہو تو آپ نے فوراً اسپتال پہنچنا ہے تاکہ آپ کا علاج ہو جائے. پھر ہم نے ایمرجنسی کٹ کا بھی بتایا کہ جی کہ وہ ایمرجنسی کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر گھر میں ایک اینجیسڈ کا پتا اور ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ پتا وہ ہونا چاہیے, اور کہیں جب آپ کو درد ہو تو آپ زبان کی گولی رکھ لیں یا ڈسپرین چبا کے کھا جائیں اور پھر اسپتال آ جائیں اور پھر ECG ہو کے پھر آپ کا علاج ہونا شروع ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو علامات کا پتہ ہوگا, پھر آپ کو ذرا پتہ ہوگا کہ آپ نے اسپتال جانا ہے کہ نہیں جانا. کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کو سینے میں درد نہیں ہوتا, پیٹ میں درد ہوتا ہے,
اور اس کی وجہ سے آپ کو کئی دفعہ متلی یا وامٹنگ ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ معدے کی کوئی تکلیف تھی یا کوئی چیز غلط کھا لی تھی، اس سے پرابلم ہوتا ہے، حالانکہ وہ دل کا دورہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اسے وقتی طور پہ فوراً پہنچ جائیں تو آپ کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ وہ جو دورہ پڑ رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مہلت دے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے، جسے ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو تو وہاں پہ اسپتال میں اس کا علاج ہو سکے۔ اور مناسب علاج اسپتال میں موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل سلو ہو گیا تو اس کے لیے انجیکشنز ہیں، اگر اور زیادہ سلو ہو گیا تو پھر اس میں پیس میکر ڈال دیتے ہیں، اور اگر کہیں بند ہو گیا تو سی پی آر ہو جاتا ہے، اور اگر سانس بند ہو گیا تو سی پی آر کر کے کئی دفعہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ وہ کمپلیکیشن ہے جو صرف اسپتال میں مینیج ہو سکتی ہیں، گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتی، اور گھر میں اگر یہ کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں کہ موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ کو یہ تکلیف ہو تو وہ فوراً ہی آپ اسپتال پہنچے جب تک کہ شک نہ نکل جائے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتی ہے، آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہے یا منٹس دیتی ہے، اور اگر آپ نے اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی اس پہ ایکشن لے لیا تو بچت ہو جائے گی، ورنہ پھر چانسز زیادہ تر یہ ہیں کہ یا تو کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا یا کوئی اور کمپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے کہ سینے میں درد کا ہونا، گلے پہ جانا درد، جبڑے میں جانا، بازوؤں میں جانا، وامٹنگ ہونا، القے وغیرہ ہونا، گھبراہٹ، پسینے آنا، یہ ساری علامات ایسی ہیں جو دل کے اٹیک کی طرف جاتی ہیں۔ جب آپ کو اس طرح کے علامات ہو تو فوراً نزدیک ترین اسپتال میں چلے جانا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے مریض ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے ان کے گھر کے نزدیک کون سا اسپتال ہے، اور انہیں نارملی اگر اپنی سواری پہ یا جو رکشہ یا کسی ٹیکسی پہ جانا پڑے تو کتنا ٹائم لگے گا، تاکہ ان کے ذہن میں کیلکولیشن ہوئی ہو، اسی حساب سے وہ نزدیک ترین جو اسپتال ہے وہاں پہ پہنچ جائے۔ سر، دل کی بیماری سب سے زیادہ وجہ بنتی ہے دنیا بھر میں اموات کا، اور جیسے آپ نے بولا پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی ایسا مریض ضرور ہوتا ہے جس کو دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے یا ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے قریبی ہسپتال کون سا ہے۔ سر، ابھی آپ نے بتایا کہ ایمرجنسی کریٹ ہو جانا، اور یہ کئی لوگ بہت اگنور کرتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جیسے جب سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے کہ یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی یا دھڑکن تیز ہوتی ہے، دباؤ آتا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، اور کئی لوگ اس بارے میں دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ یہ شاید بہت سے لوگ معدے کے درد سے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ دل کا درد ہے۔ تو ایسے سر کون سے مسائل ہیں یا ایسے کون سے سمٹمز ہیں جن کو ریکگنائز کر لینا بہت ضروری ہے، اور آخری دن اور ایمرجنسی کا انتظار کر لینا جو ہے وہ اس میں نقصان دہ اور نقصان ہو سکتا ہے؟ جی آئی تھنک یہ نارملی وہ جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ویسے تو دل کے اٹیک میں آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے اور پھر آپ کو گھبراہٹ پسینہ یا آتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی اٹیک ہو رہا ہے، لیکن ایک ہارٹ اٹیک ایسا ہے جس میں سینے میں درد نہیں ہوتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ خوراک کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جب حالت ہو اور آپ کی گھبراہٹ بہت زیادہ اور پسینے زیادہ آ رہے ہیں اور آپ خود سمجھیں کہ نہیں میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے اور ٹھیک نہیں ہے، تو پھر فوراً اسپتال پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑ رہا ہو اور اس کا فوری علاج ہو جائے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ علامات جاننا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے سارے اس پروگرام کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ذرا لیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں صبح چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ بائی دا ٹائم ہمارے پاس آتے ہیں دل آدھے سے زیادہ جو ہے مر چکا ہوتا ہے، اور کمپلیکیشن کسی کا ویل لیک ساتھ لیک کرنا شروع ہو گیا، کسی کو سوراخ ہو گیا اور کسی کا دل فیل ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری جو کامن کمپلیکیشنز ہیں یہ ہو جاتی ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے کہ وقت پہ اس کا علاج شروع ہو جائے۔ جیسے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر ہری پور سے بول رہا ہوں، محمد زمان نام ہے میرا۔ مارچ 2022 میں ہوا تھا 2 اسٹنٹنگ آپ کی ادھر نا ہاسپٹل میں۔ جی تو اب کبھی کبھی مجھے پین ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو یہاں ڈاکٹر بلال کے تھرو میں گیا تھا، بلال محبوب جو ہے نا باسی۔ یہ 2022 کی بات بتا رہے ہیں؟ جی مارچ 22۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کے بعد میڈیسن استعمال کرتے رہے ہیں؟ میڈیسن وہی جو آپ نے مجھے لکھ کر دی ہوئی ہے وہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہ سر، بی پی تو میرا لو ہی رہتا ہے، ہائی نہیں ہوتا کبھی، شوگر نہیں ہے۔ آپ کا ایکو لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا اور اس میں کتنے % دل کام کر رہا ہے آپ کا؟ میں لاسٹ ٹائم ابھی گیا تھا 14 جون کو شفا میں نا، ایکو کرایا 30%۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے آپ میڈیسنز کون سی استعمال کر رہے ہیں آج کل؟ میں کرویڈا ہے جی، اور ایک وہ ہے بی پی کی ہے، جی
ایک 500 ملی گرام رینولا ہے جی جی اور ایک وہ ہے میدے کی 7 کیپسول ہے. اور خون پتلا کرنے کی دوائی تو وہ ہے لیپیگیڈ یا کوئی وہ بھی ہے, اور ایک وہ خون پتلا کرنے کی جو پہلے میں کھا رہا تھا اپنی 75 ملی گرام والی وہ. جی لوپلیٹ پلس نہیں اور نام تھا اس کا لوپرین. نام اور جی لوپرین یا نو کلاٹ لوپرین نہیں, دوسرا جو آپ نام لے رہے 75 کی انہوں نے لکھی تھی. جی جی نو کلاٹ صبح کے ٹائم پہ کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ بتائیے آپ سگریٹ تو نہیں پیتے یا کوئی اور نشہ تو نہیں ہے؟ نہیں سگریٹ تو میں پیتا تھا جب سے مجھے ہوا 2012 میں ہوا تھا, تو پھر اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 53. 50 سے. آپ نے بلڈ ٹیسٹ بھی کرائے تھے جب آپ ابھی گئے تھے؟ جی خون کے ٹیسٹ بھی کرائے تھے؟ میں نے بس مجھے یہاں سے بھیجا تھا آپ کے پاس, تو انہوں نے اسٹنٹنگ کی ہے جی جی دو جگہ پہ نا. ٹھیک ہے. تو ابھی میں دوائیاں آپ والی کھا رہا ہوں. پچھلے ہفتے بھی ڈاکٹر بلال کو میں نے چیک کرایا تھا. جی ابھی درد کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے. درد مجھے کل بھی ہوا تھا نماز میں, بس پریشر سا بوجھ سا آتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ روزانہ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں کبھی ہفتے 10 دن بعد. ٹھیک ہے. اور کیا یہ آپ کو پریشر سا جو آتا ہے یہ کچھ منٹ اور رہتا ہے یا زیادہ دیر رہتا ہے؟ نہیں 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے تک. ٹھیک. این جی سیٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ این جی سیٹ رکھنے سے؟ این جی سیٹ رکھتا ہوں سر. اس سے آرام آتا ہے؟ اس سے بہتری ہوتی ہے. جی جی. اور آپ واک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ واک میں ڈیوٹی کر رہا ہوں, جاب پر ہوں. تقریباً 1 کلومیٹر میری ہو جاتی ہے دن کو. جی اس میں اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ نہ بہت زیادہ چلنے سے سانس کا ہے مسئلہ, تو اس کے لیے مجھے رینولا دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر 2022 میں ان کو اسٹینٹ پڑا تھا 1.5 سال پہلے, اور یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں. ان کا دل EF 30% ہے. کچھ چھاتی میں درد, پریشر اور سانس چڑھنے کی تکلیف بتاتے ہیں. جی آئی تھنک اس میں انہوں نے بتایا نہیں کہ اینجیسٹ کھانے سے ان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ ان کے پاس جو میڈیسن ہے وہ تو ٹھیک لے رہے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ جو ایک اور گولی ہے بیچ میں کوارڈینیٹ ہے یا سسٹیک ہے 2.6 ملی گرام یا نائٹرومنٹ ہے, یہ جو پہلے بھی لیتے ہوں گے جب انہیں اسٹینٹ ڈلا تھا اور اس کے بعد بند ہو گئی ہوگی, جتنے وہ کچھ دن وہ استعمال کر لیں, ایک گولی صبح اور ایک شام کو. اور ایک دفعہ انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ سے یا کسی اور سے جو انہوں نے جو پلاسٹک کروائی تھی وہ کب دکھایا تھا. انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ ضرور آ کے دکھائے. جس ڈاکٹر نے بھی آپ کی اینجیو پلاسٹک کی ہوتی ہے تو آپ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا اسٹنٹ ڈالا, کون سی نالی میں ڈالا, کیا تھا اس وقت مسئلہ کیا تھا, تو وہ آپ کی جو علامات ہیں اور آپ کی بیماری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو وہ پھر اسی حساب سے آپ کے نسخے میں تبدیلیاں کرتا ہے. تو یہ ایک جو دوائی میں نے بتائی ہے کہ یہ نائٹرومنٹ ہے یا سسٹیک ہے یا کارڈینیٹ 2.6 ملی گرام ہے, یہ صبح شام شروع کر دیں اور ایک دفعہ دکھا دیں آ کے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا یہ واقعی دل کا درد ہے یا ویسے ہی کوئی پٹھوں والا درد ہے. سر جیسے کہ بات کریں کہ یہ علامات کو پہچاننا دل کی بیماری کی بہت ضروری ہے, اور ایمرجنسی سے پہلے اگر یہ پہچان لی جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہے, اور یہ نقصان ہے اگر ایمرجنسی کریٹ ہو جائے تو دل پرماننٹ ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. سر ہاسپٹل میں ایسی کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جو کہ جس سے جان بچائی جاتی ہے؟ کوئی مریض اگر ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک والا, تو ہم کیا اس کو دیکھیں ایمرجنسی میں کوئی آتا ہے تو کسی کی دیکھیں ایک تو درد اسے ہو رہا ہوتا ہے, یا اس کا بلڈ پریشر ڈراپ کر جاتا ہے, یا اس کو ردم کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا اس کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, تو وہ سارے کا سارا علاج جو ہے مانیٹر ہوتا ہے ہاسپٹل میں اسی حساب سے, یا کئی دفعہ ڈیفیبریٹر DC شاک دینا پڑتا ہے, کئی دفعہ میڈیسن دینی پڑتی ہے. تو یہ جوں کوئی کمپلیکیشن ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کا علاج ہوتا جاتا ہے اور مریض ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ میجورٹی جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل, اور اسٹیبل ہو کے پھر گھر چلے جاتے ہیں. پھر ہم اینجیو کر کے دیکھتے ہیں کوئی نالیاں والیاں بند ہے, کوئی پروسیجر کرنے کی یا اسٹنٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جو سب سے بڑا فائدہ جہاں سے ہم بات رکتی ہیں وہ ہوتا ہے CCU کارنری کیئر یونٹ. جس ہسپتال میں ہوگا انتہائی نگہداشت والا وارڈ, جس میں یہ سارا ایکوپمنٹ پڑا ہوتا ہے, جس میں مانیٹر پڑے ہوتے ہیں, جس میں ایمرجنسی کی ساری میڈیسنز پڑی ہوتی ہیں,
اور وہ جو ہی ایمرجنسی ہوتی ہے اسی وقت اس کا علاج ہوتا ہے اور ایمرجنسی ختم ہو جاتی ہے تو جان بچ جاتی ہے. ورنہ اگر اس ایمرجنسی کو آپ علاج نہ کریں, فوری علاج نہ کریں, تو دل بند ہو سکتا ہے, ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, جو کمپلیکیشنز ایسی ہو سکتی ہے جس سے واپس آنا مریض کا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ علاج ممکن ہے بشرطے کہ آپ صحیح جگہ پہ ہوں, اسپتال میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کارڈیک یا ہارٹ والی جو فیسلٹی ہو اور وہاں پہ ٹرین لوگ ہوں اور وہاں پہ پراپر اکوپمنٹ ہو اور پراپر دوائیاں ہوں جس سے اس ایمرجنسی کا علاج ہو. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو اموات بچائی جاتی ہیں وہ سی سی یو میں بچائی جاتی ہیں. اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایسی بیماری ہے جو دوائیوں سے ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی اور آپ کو درد لگاتار چل رہا ہے تو پرائمری جو اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ فوراً اسی وقت ہو جاتی ہے, بجائے یہ کہ ہم انجیکشن دے کلاٹ بسٹر, تو وہ اس سے پھر نالی 100% جو ہے وہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں رحمان بات کر رہا ہوں جی, راول پنڈی سے. جی رحمان صاحب سوال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ سوال سن رہے ہیں, سوال کیجیے. ہاں جی, سوال یہ ہے جی اس میں کہ میری 2019 میں اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی اور 3 اسٹنٹ ڈالے تھے. جی ٹھیک ہے. اس وقت سے میں جو ہے نا انہوں نے مجھے لیپیگیٹ ٹیبلٹ شروع کی تھی 40 ملی گرام. جی تو میں اس وقت سے لگاتار مطلب سپتمبر میں 4 ایئرز ہو چکے ہیں جائیں. ٹھیک ہے. تو میں لے رہا ہوں. جی تو میں نے ابھی اس پہ وہ نیٹ پہ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ورلڈ اوور جو ہے نا اس کو ٹوٹل ایسی دوائی لینی نہیں چاہیے اور اس کے خاصے سائڈ افیکٹ کہ آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں, اس سے آپ کا لیور کا مسئلہ بن سکتا ہے, اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنس تھیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ میں اس کو سڈنلی اسٹاپ کر سکتا ہوں. میرے اپنے جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ پہلے وہ منع کر چکے ہیں, حالانکہ میرا لپڈ پروفائل تھرو آؤٹ دا 4 ایئرز جو ہے نا ہمیشہ نارمل رہا. میں آفٹر ایوری 4 اور 5 منتھس ضرور ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے باقی بلڈ ٹیسٹ, لیور فنکشن, رینل فنکشن, ایل ایف ٹی وغیرہ اس وقت تک تو نارمل ہیں جی, ساری چیزیں نارمل ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ میڈیسن ریگولرلی کھا رہے ہیں؟ ریگولرلی میں بلڈ پریشر کی لے رہا ہوں میڈیسن, اور ساتھ میں لو بلڈ پلس بھی لے رہا ہوں, اور ساتھ میں لیپیگیٹ 40 ملی گرام لے رہا ہوں میں 1 ڈے, اور نوسیڈ لے رہا ہوں اس کے لیے, اسٹمک کے لیے. اور ایک بلڈ پریشر کا کمبینیشن وہ مجھے دے رہے ہیں, ایک صبح کے وقت میں لیتا ہوں کونکور اینڈ شام کو ریمیپیز 10 ملی گرام, کونکور 5 ملی گرام. بلڈ پریشر بھی ود ان نارمل لمٹ رہتا ہے. بس صرف جو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ مجھے اس کو سڈنلی اس کو کر دوں میں بند یا کیسے کروں, کیونکہ میں نے 2-3 دن پہلے اس پہ نیٹ پہ پڑھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کوئی امریکن اس کا جرنل کا حوالہ دیا اور وہ کہا یہ خام خواہ میں کارڈیولوجسٹ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں اور اس طرح خاصے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو پلیز گائیڈ کر دیجیے. جی بس پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 94500330. سر بریک پر جانے سے پہلے کال آئی, انہوں نے بتایا ان کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں اور لیپیگیٹ وہ لیتے ہیں, ریگولرلی لیتے ہیں, میڈیسن ریگولر لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ کوٹ کیا کہ کچھ وہ سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس آتے ہیں کہ جی یہ دوائی اسٹیٹنز یا جو کولیسٹرول لوئرنگ ڈرگز ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ نہیں کھانی چاہیے, اور اس بارے میں وہ پوچھنا چاہتے تھے, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں شاید اس کو بند کرنے کا سوچ رہا ہوں. تو اس بارے میں سر کیا ایویڈنس ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی آئی تھنک اس میں دیکھیں جو انہوں نے نام لیے کہ اس میں آپ کو لیور کے ٹیسٹ خراب ہو سکتے ہیں اور مسلس جو ہے اس میں ایکس اینڈ پینز ہو سکتی ہیں, شوگر کے چانسز جن کو پوٹینشیل ڈائبیٹک ہے انہیں شوگر ہو سکتی ہے, اور ڈیمینشیا جو ہے وہ یہ چند ایک سائیڈ افیکٹ جو بڑے ریئر ہیں, وہ بہت کم, آئی تھنک وہ ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ کو یہ ہوتا ہے. تو اس میں سے جب بھی ہم اسٹیٹن کسی کو شروع کرتے ہیں تو ہم شروع میں یہ ٹیسٹ سارے کرتے ہیں, لیفٹیز بھی کرتے ہیں اور مسل کے بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ نہیں, اور مریض سے بھی پوچھتے ہیں. اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نارملی تو ڈوز بڑی کم دی جاتی ہے, لیکن یہ ہیں سائیڈ افیکٹ لیکن بڑے تھوڑے ہیں, اور میجورٹی کو یہ نہیں ہوتے. اور یہ جو دوائی ہے یہ بڑی ضروری ہے بیماری کو روکنے کے لیے اور اس کی پروگریشن اور اگریشن کو روکنے کے لیے. یہ صرف کولیسٹرول کم نہیں کرتی بلکہ اس کا
اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی پلیٹلیٹ جو افیکٹ ہے وہ ہوتا ہے، اور پلس جو ایتھروسکلیروسس ہے اس کے پروسیس کو کافی حد تک روکتی ہے. تو اس کے ملٹیپل اس کے فنکشنز ہیں، اور وہ کسی بھی دل کے مریض کے لیے جس کی ایک دفعہ جس سے ڈیزیز ڈائگنوز ہوگی ہے، اس کی نالیوں میں بلاکیج ہے، اس دوائی کا نسخے میں ہونا بہت ضروری ہے. اس میں سے یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو تو اس کی ڈوز کم ہو سکتی ہے، یا آپ کے ڈاکٹر جو ہے مناسب سمجھے تو بند کر سکتے ہیں، اور پھر جب دیکھیں چیزیں ٹھیک ہو گئی تو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. آپ یہ جو ڈوز لے رہے ہیں یہ 40 ملی گرام کی ڈوز لو. نارملی ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ مشکل سے 20 یا 40 والی ڈوز جو ہے وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. باہر ویسٹ میں زیادہ تر 80 ملی گرام تک ڈوز جاتی ہے، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، مسل بریک ڈاؤن، مایوسائٹس، لیور والے یا باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے کم لوگوں کو ہوتے ہیں. اگر ہو تو پھر آپ اس کی ڈوز کم کر سکتے. تو انہیں بھی چاہیے کہ ان کی جو 40 ملی گرام جو ہے لیپیگیٹ اس کو بے شک 20 ملی گرام کر دیں، اور لیکن یہ اسے بند نہیں کرنا، اسے جاری رکھنا ہے. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اور باقی کسی چھوٹے موٹے آرٹیکل کی ایک ریفرنس دے کے کسی جرنل میں آیا اور یہ ہو جانا، یہ بڑی اسٹیبلش قسم کی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس دوائی کی. اور یہ دوائی جو ہے دیکھیں، اگر آپ کو دل کے مریض کی جتنی بھی دوائیاں بند کر دیں تو اس میں سے کوئی کہیں کہ جی کہ 2 دوائیاں بہت سی کون سی اہم ہیں جو کہ دل کے مریض کو نہیں چھوڑنی چاہیے، تو اس میں 2 ہیں، ایک ایسپرین اور ایک یہ کولیسٹرول کم کریں. یہ کسی صورت میں آپ نے بند نہیں کرنی. ہاں ڈائگنوز نہیں ہے اور آپ کو ہے نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نہ کھائیں، لیکن اگر ڈائگنوزڈ ہے تو یہ ساری عمر کھانی پڑتی ہے، اور کہیں کوئی سائیڈ افیکٹ کہیں آ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بند کر سکتے ہیں. لیکن اس دوائی کا آپ کے نسخے میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سے دوائی آپ کی جو بیماری ہے وہ کنٹرول ہے. جس طرح انہوں نے اسٹینٹ ڈلوایا ہوا ہے، تو اسٹینٹ میں ہو کر یہ چیز یہ نہیں کھائیں گے تو یا تو اسٹینٹ کے اوپر وہ بیماری آ جائے گی، دوبارہ بلاکیج شروع ہو جائے گی اسٹینٹ کی، یا پھر دوسری جگہ پہ نئی جگہ پہ بیماری آ جائے گی جہاں پہ اور اسٹینٹ ڈالنے پڑیں گے. تو اس سے بہتر ہے پریونشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دوائیاں کھاتے رہیں تاکہ بیماری کو آپ قابو کر کے رکھیں اور بیماری آپ کی باقی نالیوں کو افیکٹ نہ کرے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوائیاں آپ جو باقاعدگی سے لیتے رہیں. اور اسپیشلی جو ینگ پیشنٹ ہے ان میں جو ہے یہ ڈیزیز نے، جیسے میں باقی پروگرام میں بتاتا ہوں پہلے والے پروگرام میں، کہ یہ تو لائف لانگ بیماری ہے اور اس نے ساری عمر چلنا اور قبر تک ساتھ آپ کے چلنا ہے. آپ نے اسے کنٹرول کر کے رکھنا ہے احتیاط سے، دوائیاں استعمال کر کے، تاکہ اس کی سپیڈ کم ہو اور باقی جگہ پہ یہ بیماری پھیلے نہ. جیسے آپ نے بولا سر کہ اسٹینٹ ڈالنا جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے، اور بیماری شریانوں کی ہے جو کہ چل رہی ہے اور ہر وقت چل رہی ہے، اور میڈیسن سے اسے کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ نئے بلاکیجز بنیں گے، اسٹینٹ بند ہو جائیں گے. تو سر اس میں اور بھی جو جیسے ابھی یہ بات آ گئی کہ میڈیسن جب دیتے ہیں تو اسی لیے کارڈیالوجسٹ بلا کے دوبارہ اپنے پیشنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، جو امپلانٹ ہے اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں، ساتھ میڈیسنس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو کتنا فریکوینٹلی ایسے کارڈک پیشنٹس کو جن کو اسٹینٹ ڈلیں یا بائی پاس ہوا ہوا ہے ان کو واپس آ کے چیک اپ کراتے رہنا چاہیے سر؟ دیکھیں اگر تو شروع میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں تو 2 ہفتے اور پھر 4 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد دیکھتے ہیں، اور اس میں اس کا نسخہ بھی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اگر 1 مہینے کے بعد آیا تو اس کا کوئی سمٹم نہیں ہے، ٹھیک جا رہا ہے، جو نسخہ لکھا ہے اس پہ ٹھیک جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہم نے ہدایات دی ہوئی ہیں اس پہ عمل کر رہا ہے، خوراک میں بھی، ایکسرسائز میں بھی، سگریٹ چھوڑ دیا ہے، شوگر بلڈ پریشر کنٹرول کیا تو فرسٹ کلاس ایسے چلتا رہے گا. مہینہ جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پھر 2 مہینے کا وقفہ ڈالتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد آگے دکھائیں. اور جب 2 مہینے کے بعد آتا ہے اور وہ اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، کمفرٹیبلی اپنے سارے کام کر رہا ہے اور دوائی باقاعدگی سے اپنی لے رہا ہے، تو پھر 3 مہینے کے بعد آتا ہے. تو 3 مہینے کے جو ہے نا انٹرول پہ یہ روٹین میں انہیں دکھاتے رہنا چاہیے. اور 3 مہینے کے انٹرول پہ جب ڈاکٹر صاحب کو دکھانے آئیں تو اس وقت بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جائیں، اگر اس میں کوئی خرابی اوپر یا نیچے ہے تو دوائی کو اسی حساب سے بدلا جا سکتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو مریض جس کو ہدایات دی گئی ہیں کیا اس پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور پریز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، واک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مریض کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں اور ڈاکٹر کے لیے بڑی اچھی ہیں. کوئی چیک رہتا ہے مریض کے اوپر بھی، اور جو اس کا فالو اپ ہے اس کے اوپر بھی چیک رہتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی راجہ ارشد بول رہا ہوں ہری پور سے. جی سوال کیجیے گا. سوال یہ سر کہ ان کا ایکو کروایا تھا جی. تو وہ ایکو میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا 30% جو ہے نا وہ دل کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سانس کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جو بی پی ہے وہ 100 کے قریب رہتا تھا آج کل کافی ٹائم سے. ٹھیک ہے.
لیکن ابھی ان کا جو بی پی مسلسل وہ 80 کے قریب ہے، اور اوپر والا نا، اور نیچے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی 40 ہوتا ہے، کبھی 50 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے سر کو ان کا چکراتا ہے اور بیٹھے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ نا آسمان گھوم رہا ہو، کمرے گھوم رہے ہوں. تو یہ چلتے ہیں تو ان کے چکر آتے ہیں اور چٹکی لگتے ہیں. اس طرح کی فیلنگ ہے. ان کی ایج کتنی ہے جی؟ عمر کتنی ہے؟ ایج ان کی 68. 68 ایئرز ہے. اور یہ کتنے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ سانس کا سر ان کو پرابلم تو تقریباً 8-10 سال سے ہے جی. لیکن جو ان کا پرابلم ہے وہ دل کا. یہ ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے وزٹ کیا تھا RIC راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ ان کا ایکو کریں. ایکو کروایا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ ان کا جو ایکو میں دل ہے وہ دل کے پٹھے کمزور ہیں بہت زیادہ. جی. ان کا دل کا جو پرابلم یہ ہے کہ دل پمپ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، جس سے ان کو سانس کا پرابلم رہتا ہے. جی. ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر سر نہیں ہے ان کو. اور یہ کوئی نشہ تو سگریٹ وغیرہ تو نہیں استعمال کرتے؟ سگریٹ سر انہوں نے کیا ہے تقریباً 25-30 سال سگریٹ کا یوز کیا تھا انہوں نے. جی. آج کل بند ہے یا ابھی بھی استعمال کرتے ہیں؟ سگریٹ سر ختم کر دیا انہوں نے. 2-3 مہینے سے سگریٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے. جب سے یہ دل کا انہوں نے علاج کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کی تھی کہ ان کا جو ہے نا جی ابھی زیادہ دوائی کھانے کے ساتھ ان کو ابھی اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے یا ابھی کیا مسائل ہیں؟ ابھی سر یہ دل کی دوائیاں ہی کھا رہے ہیں. اس میں ان کا بی پی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. ان سے ان کو تھوڑا بہت آرام تو ہے لیکن ان کا بی پی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. تو زیادہ ان کو بی پی پرابلم کا مسئلہ ہے اور سانس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوائیاں کون سی کھا رہے ہیں؟ 4 قدم بھی چلیں، ایون کہ کھانا بھی کھائیں تب بھی سانس چڑھ جاتا ہے، اور واش روم بھی جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ پاؤں کے بل بیٹھ نہیں سکتی. ٹھیک. میڈیسن کون سی کھا رہے ہیں؟ میڈیسن سر ویسے تو دمے کے لیے کھا رہے تھے وہ میڈیکا اور ریبلائزر اور انہیلر وغیرہ لے رہے تھے. لیکن یہ دل کی دوائیاں انہوں نے بتائی ہیں. ایسکارڈ ہے، میدے کی دوائی ہے، ایک اسٹیرومائڈ ہے اور اس طرح سے آواڈین ہے، سسٹاک ہے اور ریمی پیس جی 5 mg کی. یہ اس طرح کی یہ دوائیں لے رہے ہیں. جی. ریمی پیس 5 ملی گرام پوری کھا رہے ہیں؟ جی 5 ملی گرام کی پوری گولی کھا رہے ہیں ریمی پیس کی؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور اسپائرومیڈ 40 ملی گرام کھا رہے ہیں؟ پہلے سر 20 گرام لے رہے تھے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کی دل کی پوزیشن اور ان کی سوچن دیکھتے ہوئے زیادہ کر دی تھی 40 گرام والی. ٹھیک. ابھی اس سے سانس بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس میں سر ان کو تقریباً 15% سانس بہتر ہوا ہے. 1 مہینے کی دوائی لی ہے، آج دوسرا مہینہ ان کا چل رہا ہے. لیکن ان کو بی پی کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بی پی لو ہو جاتا ہے جس وجہ سے ان کو پرابلم جو ہے نا وہ بی پی ان کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ایسے کہتے ہیں کہ جیسے میں بے ہوش ہونے والا ہوں. یہ رات کو آرام سے سو لیتے ہیں؟ سانس کی تکلیف رات کو تو نہیں ہوتی کہیں؟ نہیں سر. ابھی دن اور رات میں اگر بیٹھے رہے باتیں کریں تو ویسے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ہی یہ 2-4 سیڑھیاں چلیں یا واش روم چلیں، واش روم جا کے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں رات کو. جی. رات کو تکیے کتنے رکھتے ہیں؟ جی سر. رات کو تکیے کتنے رکھ کے سوتے ہیں؟ سر 1 تکیہ رکھتے ہیں. وہ 1 تکیہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور نمک کا استعمال تو نہیں زیادہ کرتے؟ نمک کا سر پہلے کرتے رہے ہیں لیکن 1 مہینہ 1.5 سے نا جب سے یہ RIC کا وزٹ کیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ایڈوائز کے مطابق انہوں نے نمک چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. نمک جی یوز کرتے رہے، اسموکنگ بھی کرتے رہے. جی جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر راجہ ارشد صاحب تھے ہری پور سے. انہوں نے اپنے گھر میں سے کسی کی ڈسکس کیا. 68 ایئرز عمر بتائی اور دل EF 30% ہے، 30% کام کر رہا ہے. سگریٹ چھوڑ دی ہیں 2 مہینے سے. بی پی کم رہتا ہے 80/50 اور اس سے زیادہ پرابلم ہوئے ہیں، چکر اور چلنے پہ اب سانس پھولتی ہے. دوائیوں سے کچھ بہتری ہو گئی ہے سر؟ جی آئی تھنک ان کا جیسے انہوں نے بتایا کہ ہارٹ کمزور ہو گیا ہارٹ اٹیک سے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے وہ پھر ان دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، امپروو نہیں کرتا. نیچے جا سکتا ہے وہ 30 سے 25 پہ جا سکتا ہے، 30 سے 35 پہ نہیں جا سکتا. تو دوائیاں انہوں نے باقاعدگی سے استعمال کرنی ہے. جو ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ایک تو نمک کا استعمال کم ہو اور رات کو اگر سوئے ہوئے سانس پھولے تو 2 تکیے رکھ لیں اور دوائی اپنی باقاعدگی سے لیں. اور کہیں اگر سانس زیادہ خراب ہو تو اسپائرومائڈ جو ابھی 40 ملی گرام کی صبح کی گولی لیتے ہیں وہ دوپہر کو بھی آدھی گولی کریں اگر سانس خراب ہو. اگر اس اسپائرومائڈ کی اس گولی کے ساتھ ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو یہی والی چلائی رکھے.
بلڈ پریشر ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے 80/50 ہو جاتا ہے. انہیں چاہیے کہ جو ریمی پیس کی جو گولی لے رہے ہیں 5 ملی گرام والی اس کو آدھا کر لیں, 2.5 ملی گرام 2.5 ملی گرام کر لیں, تو اس سے ان کا بلڈ پریشر والا ایشو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو 2.5 کو بھی اور آدھی کر دیں, 1.25 کی بھی ملتی ہے, وہ والی گولی لے لیں. یہ چیزیں کرنے سے ہوپفلی آئی تھنک ان کی طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی, اور جو کھڑا ہونے سے چکر وغیرہ آتے ہیں یا کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ بھی ان کی بہتر ہو جائے گی. ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ رات کو صرف ایک تکیہ لیتے ہیں اور آرام سے سوئے رہتے ہیں, ان کی رات کو نیند میں سانس خراب نہیں ہوتا. دیٹ مینس کہ جی کہ رات کو ان کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں پڑتا اور یہ دوائیاں کام کر رہی ہیں. وہ میں نے بتایا کہ اگر اس کے لیٹنے سے سانس خراب ہو یا چلنے سے سانس خراب ہو تو اسپائرومائڈ جو ہے وہ ایک کی بجائے ایک صبح لے لیں اور آدھی دوپہر کو 2 بجے لے لیں, 1.5 گولی, تو اس سے ان کی طبیعت جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہیں چاہیے کہ اپنے جو بلڈ کے ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کروا لیا کریں, جس میں یوریا, کریٹنن, یورک ایسڈ وغیرہ, الیکٹرولائٹس ہیں. یہ ایسی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جب اس طرح کی بیماری ہو اور آپ یہ دوائیاں لے رہے ہوں اور پیشاب آور گولی لے رہے ہوں تو یہ ٹیسٹ تھوڑے سے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو ان کو آپ جب بھی جائیں ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے تو 1-2 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیا کرو. اگر 2 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ نارمل آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوائیوں کو گڑبڑ نہیں کر رہی, تو یہ دوائیاں انہیں کو ہی جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محمد یاسین کوٹا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا یاسین صاحب. سوال میرا یہ ہے کہ میرے پچھلے ماہ 19 تاریخ کو انجیوگرافی پلاسٹک ہوئی تھی RIC سے. ٹھیک ہے. تو بات کیا کہ میں پانی زیادہ ہی پیتا ہوں, لیکن پانی کی مقدار کتنی آنی چاہیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. اور پیشاب جو ہے نا مجھے بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی عمر بتا دیجئے. عمر میری تقریباً 64 ہے. اور آپ نے بتایا آپ کی لاسٹ منتھ انجیوگرافی ہوئی ہے, اس میں کیا نکلا تھا, کیا بیماری نکلی تھی؟ کوئی وہ 6 قسم کی کہہ رہے تھے بیماری, وہ کی تھی انہوں نے. بارہ دوائیاں وغیرہ کھاتا ہوں. آپ کو اس میں مشورہ کیا دیا گیا تھا کہ میڈیسن کھانی ہے یا سٹینٹ پڑوانا ہے کہ بائی پاس ہوگا؟ نہیں پڑے, وہ میڈیسن ہی کھانی تھی, وہ کھا رہا ہوں متواتر. انہوں نے بولا کہ میڈیسن کھانی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور اب یہ بتائیے کہ آپ کا ایکو ہوا تھا دل کا الٹرا ساؤنڈ, اس پہ دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ تقریباً 60%. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ہے. شوگر ہے. اور کیا کنٹرول ہے یا زیادہ رہتی ہے؟ نہیں تقریباً کنٹرول ہے, تکلیف نہیں دیتی ہے. کتنی رہتی ہے؟ تقریباً 150-200. ٹھیک. آپ گولیاں میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ انسولین لگاتے ہیں؟ میں میڈیسن استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن اب کم ہو گیا, بہت زیادہ تھا, کم ہو گیا. ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے مسئلہ کیا بتایا کہ وہ پیشاب جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے مجھے. ٹھیک. کوئی گولی تو نہیں پیشاب والی کھا رہے؟ نہیں, گولی تو یہ پی بون اور میرول, اور دوسرا یہ کھا رہا ہوں وہ ایکس, وہ زوفرین یا ایکس. جی بس یہ کھا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اسپائرومائڈ یا لیسکس تو نہیں کھا رہے گولی؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اس کے علاوہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس مسئلہ یہ نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ان کا سر محمد یاسین صاحب تھے, انہوں نے کہوٹا سے کال کی. ان کی پچھلے مہینے انجیوگرافی ہوئی ہے جو کہ نارمل نکلی ہے. شوگر کے مریض ہیں اور ان کو چھوٹے پیشاب کے سمٹمز آ رہے ہیں اور اس بارے میں مشورہ لینا چاہتے تھے. دل کی میڈیسنز کھا رہے ہیں. جی اگر تو نارمل انجیوگرافی آئی ہے تو پھر تو انہیں دل کی میڈیسن نہیں لینی چاہیے. انہوں نے بیچ میں AP1 جو ہے اس کا بھی ایک ذکر کیا تھا, وہ ایک ٹیبلٹ کا. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا نہیں پتہ کہ ان کی جو ECG وہ خراب تھی, اس میں ردم اس کا خراب تھا, اس وجہ سے AP1 جو خون پتلا کرنے والی دوائی ہے وہ یہ لے رہے ہیں. اور یہ دوائیوں میں سے انہیں آئی تھنک دوبارہ ہمیں بتانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی گولی ہو جس سے پیشاب آور ہو یا جس سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے, جس سے پیشاب آ رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو ان کی ایج ہے اس میں پراسٹیٹ وغیرہ کی انلارجمنٹ ہو اور وہ غدود ان کی بڑی, اور اس کے لیے پھر اسپیشل دوائی جو ہے الگ لینی پڑتی ہے. ایکو انہوں نے بتایا کہ ان کا 60% ہے جو کہ نارمل ہے, جس کا مطلب ہارٹ ان کا صحیح کام کر رہا ہے, انہیں کوئی پیشاب اور گولی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک اگر ان کی تو انجیوگرافی نارمل آئی ہے اور پھر اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں جی کہ کیا مجھے
یہ گولیاں لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ہم نارملی ایسے کرتے ہیں کہ اینجیوگرافی کرتے ہیں اور اگر کسی کا نارمل آ جائے تو اس وقت بھی بتاتے ہیں, تو اس وقت مریض اس ہوش میں نہیں ہوتا کہ آپ کی بات رجسٹر کر سکے یا سمجھ سکے. پھر اسے کہتے ہیں بھائی ہفتے 2 ہفتے کے بعد میرے پاس دوبارہ او پی ڈی میں آنا. پھر وہ آپ نے اس کا نسخہ سامنے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سی دوائی جاری رکھنی ہے اور کون سی بند کرنی ہے. اور کئی دفعہ اسے جب بتاتے ہیں جی آپ کی ساری دوائیاں, آپ کی ساری نالیاں ٹھیک ہے, کسی میں بلاکیج نہیں ہے, پھر آپ ساری کی ساری اس کی میڈیسن بند کر دیتے ہیں. تو اگر ان کے سارا ٹیسٹ نارمل ہے, ایک کو بھی 60% ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہمیں کوئی دوائی دینے کی ضرورت ہی نہ ہو, اور یہ باقی جو ہے وہ اپنا چلنا پھرنا اور خوراک کو ٹھیک رکھیں تاکہ آئندہ انہیں کوئی بیماری ہو نہ. تو انہیں چاہیے کہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں جنہوں نے اینجیوگرافی کی ہے اور ان سے پوچھیں جی اگر میری نالیاں نارمل ہے تو پھر میں دوائیاں کیوں لوں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شوگر ہے تو شوگر کی دوائی جاری رکھنی ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوائی جاری رکھنی ہوتی ہے, اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کے لیے دوائی دینی ہوتی ہے, باقی جو ہے وہ دوائیاں بند کر دیتے ہیں. تو انہیں ضروری ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو مل کے اپنا نسخہ جو ہے وہ فائنل کر لیں. سر یہی جو میڈیسنز ہیں ان کو ریگولرلی کھانا ضروری ہے, لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مریضوں کو بہت زیادہ میڈیسنز نہ دی جائیں. کئی دفعہ ڈاکٹرز بہت لمبی چوڑا نسخے لکھ دیتے ہیں جس کے کھانا مشکل ہو جاتا ہے, اور شاید شروع میں کبھی ضرورت ہو, لیکن وہ پھر اگر چیک اپ نہ کرایا جائے تو وہ مریض پھر 10 گولیاں 20 گولیاں لمبا کھاتے چلے جاتے ہیں اور چیک نہیں کراتے تاکہ نسخے کو شارٹ کرایا جا سکے اور نیٹ کرایا جا سکے. یہ دل کی بیماری میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کیا لمبی ہوتی ہیں اور بعد میں پھر یہ میڈیسنز کم ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل. جب مریض ایمرجنسی میں آتا ہے اور کسی ایمرجنسی کے ساتھ آتا ہے تو اب شروع میں آپ تقریباً ساری میڈیسن دیتے ہیں تاکہ مریض کی بیماری کنٹرول میں آ جائے, ایمرجنسی کنٹرول میں آ جائے اور مریض کی جان بچ جائے اور وہ اسٹیبل ہو جائے. جب وہ اسٹیبل ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جو فالتو دوائیں ہیں جو ابھی اس وقت اس مریض کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ بند کر دی جائے, اور کم کرتے کرتے 3-4 سے اوپر جو ہے وہ دوائیاں نہیں ہونی چاہیے. ابھی جیسے لاسٹ کالر تھے, ان کی اگر اینجیوگرافی نارمل آ گئی ہے تو انہیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں, کہ ساری دوائیاں بند ہو جانی چاہیے. اور یہی والی آپ والی بات ہے کہ ہماری ڈاکٹرز حضرات کو بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ مریض کو جو دوائیاں اتنی لکھیں جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ دوائیاں نہ لکھیں. کہ ہم کوئی معدے کی بھی دوائی لکھ دیتے ہیں, طاقت کی دوائی بھی لکھ دیتے ہیں, دل کی بھی دوائیاں بھی لکھ دیتے ہیں, پھر اس کو ریلیکس کرنے کی دوائیاں بھی لکھ دیتے ہیں, اور نسخہ اس کا پورا بھر جاتا ہے, اور کئی دفعہ مریض کے لیے وہ ساری دوائیاں کھانا یا خریدنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنی دوائیوں کی ضرورت ہے وہ لکھی جانی چاہیے, اور اگر کہیں زیادہ شروع میں لکھی گئی ہیں تو ان کو پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے منیمم دوائیوں پہ لے آنا چاہیے, تاکہ مریض جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن دوائیوں کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ بیمار ہو جائے گا, وہ کم سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک. سر ابھی ایک کال پیچھے ہارٹ فیلئر کے مریض آئے تھے, انہوں نے بتایا سانس چڑھتا ہے پھولتا ہے, ان کو کیا لائف سٹائل رکھنا چاہیے اور اسپیشلی کھانے پینے میں کیا احتیاط ہونی چاہیے, اور ایسے مریضوں کو جن کو ہارٹ فیلئر ہے وہ میڈیسنز میں کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو کوئک ریلیف دیتی ہیں اور وہ کھانی بہت لازمی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہارٹ فیلئر جو ہے ایک خطرناک قسم کی کمپلیکیشن ہے دل کی. جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے ان کا دل کمزور ہوتا ہے اور پمپنگ کمزور ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے پھیپھڑوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, آپ کی سانس خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایمرجنسی ہے. اس میں پھر وہ پیشاب آور گولیاں دی جاتی ہیں, پیشاب آور انجیکشن لیس وغیرہ وہ دیے جاتے ہیں, اور پانی نکالا جاتا ہے پیشاب کے تھرو پھیپھڑوں میں سے, اور طبیعت اس سے بہتر ہوتی ہے. اور پھر اس کو آگے سے مینٹین کرنے کے لیے تاکہ یہ دوبارہ جمع نہ ہو, پھر پیشاب آور گولیاں دی جاتی ہیں, اور اس سے جو ہے آپ کو پیشاب زیادہ آتا ہے, شروع میں زیادہ آتا ہے, پھر جسم جو ہے اس کو اسی حساب سے اڈیپٹ کر لیتا ہے اور ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اور پھر پیشاب ہونا کم شروع ہو جاتا ہے. اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے جو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں جو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ نمک وغیرہ کم کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں, گوشت کا استعمال کم کریں, سبزی اور فروٹ کا استعمال آپ کا زیادہ ہو, دین زیادہ چلے پھرنا, زیادہ ایگزرشن نہ کریں جب تک کہ آپ کی سانس ٹھیک نہ ہو, اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے کہ اتنا آپ چل سکتے ہیں اتنا اس سے کم چلے. اور رات کو جب سوئیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے سر جو ہے اونچا ہو, اس میں یا تو تکیے آپ کے سر کے اینڈ کی طرف نیچے ہوں, یا پھر آپ کی چارپائی کے نیچے اینٹیں یا ایسی کوئی چیز ہو جس سے سر کا حصہ جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور آپ کی رات کو سانس خراب نہ ہو. اور کہیں اگر آپ کی سانس خراب ہو تو آپ جو دوائی ہے پیشاب اور گولی والی اس کی ڈوز بے شک ڈبل کر دیں, اگلے دن ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے تو اس کی ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ نے فوراً کرنی ہوتی ہے. اور زیادہ تر مریض ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ احتیاط کریں اور اپنی دوائی باقاعدگی سے لیتے رہیں تو ان کو ایمرجنسی ہوتی نہیں ہے, وہ پھر اپنے آرام سے جا کے او پی ڈی میں جو ان کا نارمل ٹائم ہوتا ہے اس پہ جا کے اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے ہیں.
ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے، آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کارڈیک ایمرجنسی کیا ہے اور اس کو کیسے فوراً ریکگنائز کر کے ایمرجنسی آنا ضروری ہے، اور اگر ایمرجنسی سے پہلے ہی عام طور پر 90% آف جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ سمٹمز پہلے سے کچھ نہ کچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی دل کی درد کی صورت میں، کبھی گھبراہٹ کی صورت میں، اور کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جانے یا سانس چڑھ جانے کی صورت میں آپ کو علامات کافی اٹیک سے کافی پہلے سے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اگنور کرنا پھر بعد میں ایک ایمرجنسی کی حالت بنتی ہے اور کافی نقصان ہو جاتا ہے، جس کو ہر بہترین علاج کے باوجود بھی شاید ریورس کرنا اتنا ممکن نہیں رہتا۔ سو وقت پر اگر تشخیص کی جائے اور یہ علامات اگر کسی کو محسوس ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے بیسک ٹیسٹ کرا کے اور چیک اپ کرا کے اپنی علاج وقت پر شروع کر دینے سے انتہائی بہتری ہو سکتی ہے۔ سر، آپ نے کافی ابھی ڈیٹیل میں یہ ہم نے بات کی، اور ایمرجنسیز کی بھی بات کی، اور ہارٹ فیلئر کی بھی بات کی، اور کچھ میڈیسنز کی بھی بات کی۔ جو میڈیسنز ایک دفعہ شروع ہو جائیں یا یہ ایک روٹین میں، تو کیا ان کو کھانا اسٹینٹ کے بعد اور بائی پاس کے بعد یہ کھانی ریگولر ہوتی ہیں، اور کیا ان کو چھوڑنے سے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہمارے کالر کی بھی کال آئی، جیسے انہوں نے کولیسٹرول کی دوائی سے اپنے کچھ بتایا، شبہات کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ کر سکتی ہے، تو کیا دوائی کھانی بہت ضروری ہے ورنہ اسٹینٹ بند بھی ہو جاتے ہیں سر؟ جی جی بالکل، آئی تھنک جو دوائیاں، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کوئی بیماری کو کنٹرول کرتی ہیں، اور آپ کے جو باقی جو امیجیٹ جو آپ کے سمٹمز تھے، جو پرابلم تھا وہ تو ٹھیک ہو گیا اور آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو گئی یا غائب ہو گئی۔ بیماری تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہ دوائیاں کھانی ہوتی ہیں، اور یہ دوائیاں کھانے سے آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض جن کو بیماری ہے اور جن کو اسٹینٹ ڈلا ہے یا بائی پاس ہوا ہے اور انہوں نے سمجھا وہ ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی دوائیاں بند کی ہیں، وہ دوائیاں بند کر کے پھر چند ہفتوں کے بعد ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ اتنی ایفرٹ ہوئی، اسٹینٹ ڈلا، اتنا خرچہ ہوا، اسٹینٹ ڈلا، بائی پاس ہوا، اس پہ خرچہ ہوا، دوائیاں لیتے رہے، اس پہ خرچہ ہوا، اینڈ دین اچانک افراتفری گھر میں مچ جاتی ہے، مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں پورا گھر بھاگتا ہے اسپتال کی طرف اس کے علاج کے لیے۔ اور وہ پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیتے رہیں، انہیں بند نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی دوائی تنگ کر رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو اس کو دوائی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ دوائی بدل سکتے ہیں یا دوائی کی ڈوز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوائی بند نہیں کی جا سکتی، کسی صورت میں بھی بند نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں جو زیادہ ایمرجنسیز آتی ہیں اس وجہ سے آتے ہیں کہ مریض نے جی دوائی، میں نے کہا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اور اب دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دوائی آپ جب آپ کو ایک مرض ہو گیا تو اس میں ساری عمر آپ کے ساتھ مرض نے رہنا ہے، اور اس مرض کو آپ کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی دوائی کھائیں اور باقاعدگی سے کھاتے رہیں، اور ساتھ خوراک میں احتیاط کریں، واک وغیرہ پہ پیدل چلیں، ورزش کریں، سگریٹ بند کریں، اگر شوگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول کر کے رکھیں، تو پھر آپ کی بیماری کنٹرول میں رہے گی اور آپ کو آگے کوئی ایمرجنسی یا کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہمارے وہ مریض جو زیادہ ڈسپلنڈ ہے، جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ بالکل فٹ رہتے ہیں، اپنی دوائی بھی نہیں بند کرتے، پرہیز بھی اسی طرح پوری طرح کرتے ہیں، جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ آ کے اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی تبدیلی کرنی ہو نسخے میں تو تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کالر کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہی ہوں، مسز اکرام۔ جی، سوال کیجیے گا۔ بچے، میں نے یہ کہنا ہے کہ آن دا ہول آئی ایم اے ویری شکر الحمدللہ ہیلدی پرسن جی جی with no sugar, no nothing, no problem. My only problem is that if I go out for a walk, when I come back تو مجھے اتنا سانس چڑھا ہوتا ہے کہ you can't imagine. That is much too much. ٹھیک ہے۔ بس اس چیز پہ میں پریشان ہو جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس طرح میرا ہارٹ فیلئر ہی نہ ہو جائے۔ جی، آپ کی ایج کتنی ہے؟ بچے ایج از آئی ایم 77۔ 77۔ اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ ہائٹ اینڈ ویٹ بتا سکیں اگر تو۔ My height is probably I think 5'4" ہوگی, but I'm pretty on the heavy side. I'm not a slim person. I'm a healthy person. ٹھیک ہے. یہ سانس چڑھنے کی جو آپ نے مسئلہ بتایا, یہ کتنے عرصے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کافی دیر سے ہو رہا ہے. میرا اپنا بیٹا بھی سرجن ہے, جی. اس کو بتاتی ہوں تو he doesn't take care of me. جی. آج میں نے ابھی نماز پڑھ کے ہٹی تو آپ کو دیکھا. I thought I'll have a word with you. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ٹیسٹ کرائے ہیں اپنے بلڈ ٹیسٹ اور ایکو ٹیسٹ؟ میں نے وہ کروایا ہے یہاں سے, ایم ایچ ایکو کرواتے ہیں نا, that was 100% correct.
ٹھیک ہے. اور بلڈ ٹیسٹ خون کی کمی تو نہیں ہے, انیمیا تو نہیں ہے مجھے آپ کو؟ لگتا ہے کہ میری یہاں جو اپنی ہماری فضائیہ میں لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی ہیں نا, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ مسز اکرام مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بلڈ آپ میں کم ہے. جی, تو اس کے لیے ہیموگلوبن ٹیسٹ کرایا آپ نے؟ ہیموگلوبن لیول پتہ چلا ہو؟ بیٹے اب گاڑی ہے گھر میں, نو بڈی از دیئر ٹو ٹیک می ٹو پی ایف ہاسپٹل ٹھیک. کہ میں بلڈ ٹیسٹ کروا لوں, اور اوپر ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے بیٹے کے پاس. جی جی, ہوم سیمپلنگ کرا لیں, اگر وہ آپ کے گھر میں آ کے ٹیسٹ لے جائیں گے تو ٹھیک ہے. اور کوئی کھانسی زکام تو نہیں رہتا آپ کو؟ ناٹ دمے؟ ایٹ آل, آئی ایم اے ہیلدی پرسن. ٹھیک ہے, مجھے صرف اور صرف بیٹے ایک چیز کا پرابلم ہے کہ مجھے یورینیشن کا ہے پرابلم. تو میں آپ کے سی ایم ایچ میں کون سی جگہ ہوتی ہے ان کے پاس گئی تھی, جی جی, جہاں یورین کا لیبارٹری. یورولوجسٹ کو کیا کہتے ہیں, وہاں گئی تھی. جی 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 جی. ہاں, لیکن انہوں نے کوئی میں نے دیکھا کوئی خاص انٹرسٹ لے کے ہی ڈڈ ناٹ ٹیک مچ کیئر, اور بس آئیں بائیں شائیں کر کے ہی ڈڈ ناٹ ایکچولی ٹیک کیئر اینڈ گیو می سم گڈ میڈیسن. آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ Blood pressure is slightly on the higher side and I'm taking solid tablets لیتی ہوں 5 ملی گرام کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی میڈیسن لیتی ہیں بلڈ پریشر کے لیے؟ نہیں بچہ, نو میرا بیٹا کچھ نہیں لیتا. کیا یہ میڈیسن کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے؟ موسٹلی اٹ از ان کنٹرول. ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں دیکھا جائے تو آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ کو سانس چڑھی ہے یہ کافی عرصے سے چڑھ رہی ہے, سال 2 سال یا اس سے زیادہ؟ پروبیبلی نہیں, اٹ از ناٹ 2 سال, نیرلی اے ایئر اگو. 1 سال سے چڑھ رہی ہے. کوئی ساتھ چیسٹ پین وغیرہ کا تو نہیں مسئلہ ہوتا؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. رات کو کبھی سوئے ہوئے سانس پھول گیا, اٹھنا پڑ گیا اس گھٹن کی وجہ سے, سانس میں تکلیف کی وجہ سے؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. فیملی میں ارد گرد بہن بھائیوں میں کسی کو دل کی بیماری ہو؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے, اللہ جنت بخشے. مائی فادر واز اے ڈائبیٹک اینڈ بس ہی از نو مور. ابا جی کو ڈائبٹیز تھی, باقی شکر الحمدللہ وی آر آل ویری ویری ہیلدی بیکاز وی ایٹ ویری ویری سمپل فوڈ. کوئی نخرے ٹخرے والے کھانے نہیں ہم کھاتے. ٹھیک ہے. جوڑوں میں درد تو نہیں رہتا؟ آرتھرائٹس ہے نا کاکے, جوڑوں میں درد ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ابھی عمان گیا ہوا ہے, آرتھوپیڈک سرجن, وہ کہہ رہا تھا میڈم میں آؤں گا تو آئی ول ٹیک کیئر آف یو. ٹھیک ہے. اور کیا وہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بہت زیادہ دقت ہے یا؟ ہاں, مجھے لگتا ہے کہ چلنے میں مجھے دقت ہوتی ہے. four houses away is my brother's house. If I go to his house, he would always tell me, why are you not holding a stick? ایسے نہ آیا کرو, مجھے تمہارے سے ڈر لگتا ہے, گر نہ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ اسٹک کیوں نہیں استعمال کر رہی پھر؟ بس وہ کسی وقت بیٹے بھول بھی جاتی ہوں نا. اچھا, اور یہ بتائیے کہ ویسے جو آپ کا پوسچر ہے وہ ٹھیک ہے, یعنی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کمر میں خم تو نہیں ہے ایسے؟ Apparently, if you meet me, you will never say that I have any trouble. ٹھیک. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر پنڈی سے کال تھی مسز اکرام کی. ان کی عمر 77 ایئرس ہے اور وزن تھوڑا سا زیادہ بتاتی ہیں. بلڈ پریشر کا مسئلہ, اس کے لیے میڈیسن استعمال کر رہی ہیں. سانس پھولتی ہے, اس لیے سر مشورہ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک جیسے عام طور پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے اپنے پیشنٹ نیگلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹائم نہیں نکل پاتا, اور ریکویسٹ ہے ان کے بیٹے جو سرجن ہیں انہیں ریکویسٹ ہے کہ مدر کے لیے ٹائم نکالے. ہو سکتا ہے ان کی مدر کو کچھ بھی نہ ہو, کوئی ہارٹ والا ایسا ایشو نہ ہو, لیکن ایک دفعہ بیس لائن جو ہارٹ کارڈیالوجی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہو جائیں تو اس سے ذرا بندے کی پریشانی کافی کم ہو جاتی ہے. اس میں چیسٹ ایکس رے ہے, ایکو کا ٹیسٹ ہے, بلڈ ٹیسٹ ہے, سمپل بلڈ سی پی, ہیموگلوبن ان کا نہیں ہوا اور ٹیسٹ وہ ابھی تک ہو جانے چاہیے تھے. ان کے ہر 3 مہینے بعد ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے, اور نہیں تو بیٹا سرجن ہے خود ہی سیمپل لے کے جا کے لیبارٹری سے وہ کروا لے ٹیسٹ. کسی نہ کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں گے, وہاں سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. لیکن دیکھیں ان کے جو سمٹمز ہیں وہ شارٹنیس ہے, سڈن شارٹنیس. بات ایک تو ان کی ایج 75 ہے یا 77 ہے, گھٹنے ان کی بہت زیادہ درد کرتے ہیں, اور کئی دفعہ اس ایج میں آ کے جب آپ گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا زور دوسروں سے 5 گنا زیادہ زور چلنے میں لگ رہا ہوتا ہے, اور آپ کی سانس بہت زیادہ پھول جاتی ہے, چاہے آپ کو دل کی تکلیف ہو یا نہ ہو سکتا ہے دل کی نہ تکلیف ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ والی جو سانس پھولنا ہے کئی دفعہ یہی دل کے بیماری کا سمٹم ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ سینے میں درد نہیں ہوتا اور آپ کی سانس پھول جاتی ہے, اور اچانک اتنی زیادہ پھول جاتی ہے کہ آپ سے بات بھی نہیں ہوتی. تو اس کو رول آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خون کی کمی ہو, ہیموگلوبن کم ہو, اور اس کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھولتی ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سانس کافی حد تک بہتر ہوتی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ ذرا ٹیسٹ ای سی جی
छाती का एक्सरे, एको और ये सारे ब्लड टेस्ट, और प्लस ये जो उनके स्टूडेंट है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिन्होंने वापस आना, उन्हें एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें कि क्या इनको घुटने इतने ख़राब हैं कि ये कुछ और करना चाहिए दवाइयों के अलावा, जैसे नी रिप्लेसमेंट है या इस तरह की कोई सर्जरी है वो हो सकती हो और ये मोबाइल हो जाए। और उन्हें चाहिए कि जैसे इनके भाई ने अच्छा मशवरा दिया कि जब आप चलें तो हमेशा कोशिश करें कि स्टिक आपके हाथ में हो, क्योंकि इस एज में एक तो आपके घुटने ख़राब है, ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है, फिर कई दफ़ा बैलेंस ख़राब हो जाता है, आप गिर पड़ते हैं, और इस उम्र में जब गिर पड़ते हैं तो कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है, और आपकी हड्डी जब टूट जाए तो फिर आपको बिस्तर पे लेटना पड़ता है, और वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो हमेशा सपोर्ट के साथ चलें ताकि ये मसला ना हो। लेकिन ये चाहिए कि एक दफ़ा सारे टेस्ट करवा के फिर जब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें रिपोर्ट्स लेके सामने रखें, और हमें इसी तरीके से हमें बता दें तो हो सकता है कि हम इनको कोई ना कोई आगे से इलाज तजवीज़ कर दें। उनसे काफ़ी सा डिस्कशन हो रही है इसमें। हमारे पास काफ़ी जो ऐसे एल्डरली लोगों ने भी कॉल की जिनकी एज ज़्यादा है, और वो बार बार हम थोड़ा सा सेंसिटाइज करना शुरू कर रहे हैं लोगों को जिनकी वैक्सीन कोई ज़रूरी हैं, उनसे कुछ फ़र्क पड़ता है। नमूनिया ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होता है, सर फ्लू का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, नमूनिया के डेडली साबित हो सकता है बुज़ुर्ग लोगों में या जिनकी एज ज़्यादा है। तो क्या ऐसी कोई वैक्सीन हैं जो सर्दियों में से पहले लगवानी चाहिए और ज़रूरी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये जिस तरह इनकी एज है और इस तरह के बुज़ुर्ग जो लोग हैं या इवन 65 प्लस हैं, और जिनको सर्दियों में ज़्यादा फ्लू वगैरह होता है, खांसी बुखार नज़ला फ्रीक्वेंटली होता है, उन्हें चाहिए कि फ्लू वैक्सीन जो है वो लगवा लेनी चाहिए, और अपनी जो है वो निमोनिया वाली जो वैक्सीन है वो लगवा लेनी चाहिए। स्पेशली अक्टूबर में जो 10वां महीना है उसमें ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, और कई दफ़ा जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन होती है उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम हर पीर को इसी टाइम लाइव इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अगले पीर को फिर से हाज़िर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।